طویل کھینچوں گا نہیں بات کو، مگر وہ بات ابھی میں نے خطبہ اپنا پورا نہیں پڑھا، ابھی تقریر مقریر شروع کوئی نہیں ہوئی میری، لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ اب حضرت تشریف لے آئے ہیں، جب وضو اور جب پانی آ جائے تو پھر تیمم برخاست۔ اب میں جڑیاں دو کرنی ہیں جناب دی عطا نال تکو نہ کہیں کردا، اے تکے دانے کدھر جاندے تے تکے کدھر جاندے، آپ دی عطا نال چونکہ گل ہی ساری سرکار دی ہے، گل ساری۔ اور مجھے رستے میں ایک بندے نے آتے ہوئے کہا بھئی خادم حسین صاحب قبلہ کی ٹانگیں بے جان ہے تو کیا ہوگا؟ اور میں آگیا اوتری دیا تینوں سمجھ ہی نہیں، ایک گل ٹنگا دی نہیں، گل ساری سرکار، گل ساری۔ او مجھے بتاؤ خدا کے بندوں، کیا کبھی کسی صحابی کے پیچھے، صحابی نبی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسان بن ثابت نبی ہے؟ بتلاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہے، اور خدا کی قسم جب حضرت حسان بن ثابت بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ہماری اماں جان سچے پیو دی سچی تھی، ادھر محل تک کو سچے پیو دی سچی، منہ چو بولو گنگے نہ بڑھو، سچے پیو دی سچی تے سچے نبی دی سچی تے سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافقت عن اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان بن ثابت کو، حسان پیارے جدوں تو کھلو کے ممبر تے انہاں میریاں دشمناں نو تندہ ہے نا، ایک گل سمجھ آئی ہے کون نہیں آئی؟ اے جی توجہ کرو نا جناب، جدوں تو انہاں نو چھکدا ہے نا اللہ تعالیٰ دے رسول دے دشمناں نو تے کلا نہیں تو ہوندا، نال تیرے جبریل بھی ہوندا ہے جڑا پیچھے پھبکیاں ماردا ہے، پلے او پلے۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ حضرت قبلہ حضور قبلہ بحر العلوم والعرفان آپ کی ذات بابرکات، یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہمیں ایک عطیہ ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری حضرت صاحب نے کوئی بہت لمبی چوڑی گہری اشنائی نہیں جے، اے تھے میرے مرید بیٹھے ہونے ہیں عرفان شاہ، اور انہوں نے پوچھو میں نے نہ کیا، اور جا کے تو بابے انہوں نے پہلے پیر چمے ہیں تو پھر ہاتھ، تو نال جا کے بابے انہوں نے پیران ہاتھ پیر چم کے نا، تو ایک گل ضرور بابے جی نل کرے ہے کہ ہمارے پیر نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا ایک پاسے بابا، تیرا اے جملہ ایک پاسے کہ حضور نال محبت آنے واہ کرنی چلا۔ واہ 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 واہ۔ حضور کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوئی جمع خرچ کرنا، دب کے بولو کوئی جمع خرچ کرنا، جمع خرچ انہوں نے کرنا ہے۔ جب میں پہلے سنا رہے سے شاہ نال حضرت بریلوی وہابی تو ہمیں کہتا ہے دلیل لا دلیل لا دلیل لا، اور کتے کی طرح نطفہ سور بھونکتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی اوہ کوئی ڈرو ڈرو ڈرو، نعرے مار دے رہے ہیں جو نعرے نہ کے ہونا ہے، تو قیامت کے دن کی سختی کیا نعروں سے جائے گی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سنو کتے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا پتا کہ معاشر ہے کیا، اور تمہیں کیا پتا دوزخ ہے کیا، اور کھوتیوں تو ان کے پتا ہے جنت کیا ہے؟ کہا جنت وہ ہے جہاں مصطفیٰ پیارے کا نام ہے، اور رہ گیا فرمایا حشر کی اندھیرا تو بس صرف میرے مصطفیٰ پیارے چلتے ہوئے میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں یوں تشبیہ نہ ہو جائے توبہ کرتا ہوں، سرکار چلتے ہوئے جب میدان معاشر میں انٹری فرمائیں گے رخسار مصطفیٰ سے وہ چمک نکلے گی کہ اندھیرے کا نشان ہے۔ واہ واہ واہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بولو 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 بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک اور یہ سن لیں یہ جو بول رہے ہیں نا ان کو سرکار جانتے ہیں، ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، ان کی ماں کو بھی جانتے ہیں، ان کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں، ان کے علاقے کو بھی جانتے ہیں، ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، ان کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں سرکار۔ یہ جان دینا ہوندے تو کدے بھی، اور بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کدے بھی سرکار اے نہ فرما دے، بار بار اے گل نہ فرما دے من حب ان جسال عن شیء فلجسال عنہ، جس کے
کوئی پوچھنا ہے کوئی سوال پوچھے تو پھر اٹھنے والے نے ایک نے کہا میرا مدخل کیا ہے تو کہا جہنم تو دوسرے نے کہا من ابی اوے یہ تو صرف عبداللہ بن حذیفہ نے اٹھ بیٹھے یہ مطلب یہ نہیں پہ عبداللہ ہی نہیں پہ اور حضور جانتے نے حضور کے ہر بندے کے باپ کو جانتے ہیں تمہیں بھی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں میرے نام پر کون مچل کر کہہ رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہائے ہائے یہ رخسار مصطفیٰ کا حال ہے جی حضور جی حضور بندہ پرور یہ رخسار مصطفیٰ کا حال ہائے ہائے میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ فرمانے میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے اور نہیں سمجھ آئی ہو تو انہوں پیلیو ان جی آنکھ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں جی آئی تے آنکھو تو میں تو آڑی سبحان اللہ تے سمجھاما تو آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ریلوی فرماتے ہیں میں تنے تنہائی مصطفیٰ کے رخسار کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں گرویدہ نہیں ہوں یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے احمد رضا کی کہ تیرے رخسار کا عاشق بنتا پھرے تیرا رخسار تو وہ ہے کہ 1.25 نبیوں دے رخسار چھڑ کے رب دی نگاہ تیرے رخسار سے جم گئی تو فرمان لگا انہا کا بیاج ہونے نا تو اپنے رب کی ساری آنکھوں میں کھپ گیا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اللہ اللہ بلکہ بات اس سے بھی آگے لے گئے فرماتے خدا ہی نہیں خود قرآن بھی عاشق ہے رخسار مصطفیٰ خدا ہی نہیں صرف قرآن بھی عاشق ہے کس کا رخسار فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے کہ یہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر آئے کاش کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے طرفہ عالم ہے کہ یہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر کہ سمجھو گے قرآن دیو جی قبلہ ہے میں نے پڑھا ہوا ہے میں نے دیو فرض کیتا ہے کتاب ہے قرآن مقدس اس وقت لکڑیوں پر لکھا گیا تھا اس وقت لکڑیوں پر لکھا گیا تھا اس وقت چمڑے پر لکھا گیا تھا حضور کے زمانہ ظاہری کے اندر حضور جب دیکھتے ہیں قرآن ہے حضور قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن حضور کو دیکھتا ہے جی یہ جڑیاں بریلی علیہ آؤ ماں پتر جمنا ہی کوئی نہیں ماں پتر جمنا ہی کوئی نہیں ہو تیرے نال دا جمنا ہی کوئی نہیں ہو میں تو پہلے ہی گل مکا چھڑی ہے جیڑا رحم دا ہوئے انہوں والا حضرت سمجھاؤں دے ہی نہیں سمجھ آئی ہے جناب کوئی نہیں روز ہی ہوں دیا نا میں کوئی حضرت صاحب نے تھوڑا ہی کچھ کر رہے ہیں میں کر رہے ہیں جنہوں کر رہے ہیں ہاں میں نے پتہ ہے گل حضرت دی نہیں اتنا میری ہے گل ساری سرکار دی ہے ہاں جی کوئی گل سمجھ آئی ہے قرآن ادھر تکو مینڈے آلے اب بیلیو تے پائیو مکھنو ہنج کر کے ہو تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں ملہ بھی بھابی کنجر سارے قرآن پر وہ بتاؤ قرآن نے کس کا دیدار کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر مسافے پاک ہو حیران بہارے عارض سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی شہدہ نہیں اور جب سرکار قرآن کو پڑھتے نا تو سرکار قرآن کو دیکھتے تو قرآن سرکار کو دیکھتے اور یہ بھی نہیں فرمایا حالی تقدہ ہی نہیں قرآن کا وظیفہ بھی سرکار ہے
سرکار کا حسن ہے. ایک قرآن دا وظیفہ دسے اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، ایسے قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. ہائے گل میں مقامہ ایک کون ہے جڑا اس رخسار دا عاشق نہیں؟ بھائی اس رخسار دی شان میں کے بیان کرا کوئی مثل نہیں ڈھولن. بھائی اس رخسار کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے ہاتھ پھیرا ہو کسی کے رخسار پر تو وہ بھی روشن. میں ایک روایت سنانے لگا ہوں ذرا جاگ کے سنیں. تو ساں اپنی زندگی گزر گئی ہے بھائی تہاڈی سنگیو. کدے کوئی یہ ہو جا بندہ تو کہہ جدے منہ وچوں بندہ نظر آوے دسو جی آیا جے جدے منہ چوں کوئی بندہ نظر آوے. اے کتنے سنگی بیٹھے ہوئے ہیں آسا منہ وچوں بندہ نظر آمدا میرے حال تک نظر آمدا کسی دے منہ چوں نظر آمدا کیوں کہ ساڈے منہ کو شیشے تھوڑے ہی نہیں منہ چوں کیویں بندہ نظر آوے وہ تو شیشے وچوں نظر آمدا. صورت تو شیشے میں سے نظر آتی ہے. حضرت ابو العلا فرماتے ہیں بیمار ہو گئے قتادہ بن نعمان تو میں ٹر گیا عیادت واسطے. تو جناب ہنج کر کے بیٹھے ہوئے تو میں جناب دے سامنے بہ گیا. ادھر قتادہ بن نعمان ادھر بہ گیا میں تو میرے پچھوں لنگیا بندہ. فمر رجل ایک بندہ پچھوں میرے لنگیا تو میں پیچھے نہیں تکیا مڑ کے اس جنے دی صورت میں قتادہ دیاں گالاں وچ نظر آئی. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس بندے کی صورت مجھے قتادہ کی کہاں نظر آئی؟ گالوں میں نظر آئی. تو جدوں وہ بندہ میں حیران رہ گیا تو میں آکھیا جناب ایک گل تے دسو یہ گلاں رخسار خد یہ ایڈے کدے چمکے تو کوئی نہیں تو کوئی تیل شیل لاندے ہو کوئی اور گل کردے ہو گل کے ہے؟ وہ مسکرا پے انہاں کہا نا یہ تیل شیل یا کوئی اور مسالے دی گل نہیں ہو کملیا. ایک دیڑے نا میں گھر بیٹھے ایسا مصطفیٰ پیارے آ گئے میں کہا یا رسول اللہ رنگ ذرا میرا پکا جائے تو کوئی نگاہ چاہ فرماؤ نا ہاتھ تواڈے وچ سب کو جائے. تو بندے بڑیاں جناب گلاں کر دین پے تو حضور دے نیڑے بنائے تو منہ ویکھے آئی. حضور فرمایا بس اتنی جی گل ہے. جنے سونے اپنا ہاتھ چکے ہے تو میرے منہ تے مارے ہاتھ ہنج کر کے ملے ہے. اکھے قسم رب دی ابو العلا جدوں سونے نے ہاتھ چکیا نا تے چہرہ ایڈا چمکدا پہ اسی کہ میں تینوں کے دساں تو آپ ہی تک لیا پچھوں لنگن والے دی فوٹو میرے چہرے وچ نظر پئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارے لیے تو یہاں پر بیٹھنا بھی مشکل ہے اور نعرے مارنا بھی مشکل ہے. اے ہن حضرت صاحب قبلہ نے جناب فرمایا کون پائے گا پھانسی دا پھندا؟ سارے آنکھیں اسی تیار ہاں. کون جائے گا نال؟ سارے آنکھیں تیار ہاں. حضرت نے فرمایا کون پولیس کو مار کھائے گا؟ سارے آنکھیں تیار ہاں. دعا کرو جو کچھ آنکھ دیں وہ دیتے عمل دی اللہ سن توفیق بھی دے. آمین. اے ہن پتہ لگ جائے گا نا کون کے نال چلدا ہے تو کون نہیں چلدا. ویلا پہ آمدہ ہے نا تو سارا پتہ لگ جائے گا کون نال چلدا ہے تو کون نال. اچھا میں تو انہوں سیدھی گل دس رہے ہیں. یہ موقع بڑھن تے پتہ لگدا ہے موقع بڑھن تے پتہ لگدا ہے. گلاں اساں کے محبت کرنی ہے محبت جنہاں کیتی ہے انہاں کر لئی. کلمے دی قسم چاہ کے آدھے ہیں سن تے تھوڑی جی گرمی لگے تے برداشت نہ کر دے. جڑیاں دی روح پہ نکل دی سی تے نزا دے ویلے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکن کا بھی عبارت آئی ہے اور سکن کی بھی آئی ہے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا جنگ احد وچ جناب ماریا کسی کافر نے ایتھے آن کے برچھا تے ہنج کر کے انہیں مروڑیا جناب دیاں آندراں باہر آ گئیاں تو اس نے اندی انی دے نال نیزے دی گھوڑے تو تھلے آپ ڈگ گئے تو جناب اگے نکل گئے کافر تو ہونتے دا کم تمام ہو جانا ہے. اتنے میں ایک صحابی کی نگاہ پڑی زیاد بن سکن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. انہاں کہا پانی آخری ویلا ہے. انہاں کہا چھڑ پانی نو جانی کہا پانی چاہیے. انہاں کہا چھڑ پانی نو سرکار کے پاس مجھے لے جا. میں جو 2 گھڑیاں میری آخری ہے نا وہ میں پانی پینے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا. جنے تے ہو سن
تے آندراں جناب ہنج کیتیاں جناب ادھر میرے ال تکو ہنج کیتیاں پا کے جناب ایتھے اندر آندراں تے جنے دے نال مونڈے دے ہاتھ رکھ کے حضور دی جتیاں وچ تشریف لے گئے حاضر ہو گئے تے جدوں حاضر ہوئے تے اللہ اکبر کبیرہ مولا علی بھی پاس کھڑے ہوئے ہیں رحمت عالم جانے جانا کے اور جب قریب ہوئے نا تو ہن کھلو تے سکن نہ تے ادھر میرے ال تکو پھر بندے بعد چادر پہ مفتی جمال الدین جناب ایکٹنگ کر کے دکھاتا ہے کچھ ایکٹنگیں محمود ہوتی ہیں اور کنجروں جے کدے کتا جمیلہ پاؤنک سکتا ہے تے رائے ونڈ لے جا سکتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے پنڈ نہیں خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم حضرت زیاد بن سکن کھڑا ہونے سے قاصر ہے تو یوں کر کے لیٹ گئے جب لیٹے تو حضور علیہ السلام نے منہ دیکھ کیتا جدو حضور نے فرمایا منگو زیاد کے منگنا چاہیے دیا جنت چاہیے تو لیٹے ہوئی کہنے لگے اجے بھی نہیں ملی لیٹے ہوئے کہنے لگے سونیاں جنت تو کب کی مل چکی ہے سونیاں اور جنت کیا درکار ہے اب ایک خواہش ہے یہ نہ کہہ دینا کہ اگے پوری کرنی ہے ایتھے ہی کرنی ہے ایک خواہش ہے میری خواہش پوری کر دیو حضور نے فرمایا 10 تیری خواہش کیا ہے عرض کی تھی سونیاں روح تو میری اونج بھی پہ نکل دی ہے خواہش صرف اتنی جی ہے نالین ذرا کھولو نا نالین ذرا کھولو نا تو جناب دے پیر دے تلے کو میں چومنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا نالین کھول کر اگے آ تو زیاد بن سکن دا منہ تو حضور دی تلی جنہوں جڑے آپس میں روح پرواز کر گئے احباب عزیز وقار میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جنے تو ہو سن آندراں جناب ہنج کر کے تھے پا لیاں جنے پچھے مڑ کے تکیہ ہی نہیں اور میں اپنے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں حضرت کے سامنے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت کا تذکرہ زیادہ حضرت میرے مزاج سے بھی واقف الحمدللہ غائبانہ طور پر چنگے پلے ہیں تو میں جناب سے آگاؤں غائبانہ طور پر میں کہتا ہوں واللہ باللہ اس امت پر مصطفیٰ کریم نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ بریلی کے اندر ہمیں ایک اعلیٰ حضرت دی اور یہ فیضان صدیق و عمر و عثمان و علی مجتمع ہوئے اور فیضان خواجہ اور فیضان داتا اور فیضان غوث پاک اور فیضان بہاؤالدین نقشبند یہ سارے فیضان اور وچ نال اعلیٰ حضرت دی فیضان بھی شامل ہویا نا جدوں تا اس ساریاں فیضان دی مجموعے دا نا جی حضرت بحر العلوم آدم حسین لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک اے میرے کلیجے جو ٹکڑوں تو میری آنکھاں دیتا رہے ہو اے مہربانی فرماؤ اپنے آپ نو جگاؤ سنیو اپنے آپ جگاؤ اے نا گلنا تے بحث کرنا تو ضروری ہے پہ یہ گل سن لو پترو تائیں تے گلنا سمجھ نہیں آم دیا نا اے نا گلنا توجہ نہ کرو میری گل سنو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ جگاؤ اور جگانا کس کو کہتے ہیں عملی قدم راتی ساری بیٹھی جلسہ سنیا نعرہ رسالت لایا جنت تو لب جانی جنت دے بارے میں گل ہی نہ کردا یہ تو میرا ایمان ہے بھائی لوگوں میں نو پاہمیں کو جو مرضی ہے پہ آکے جڑا مرضی ہے تون کے فتوہ پہ علاوے میرا ایمان ہے جیسے ایسو ٹھڈوں ایک بار یاد چھوڑیا صدقے یا رسول اللہ تمہیں پنڈی نہیں زمانے چاہنا اس پر دوزخ حرام ہو ایک دفعہ جس نے کہا بات جنت کی نہیں ہے بات اس سے آگے کی ہے اے جنت میں تو تم چلے جاؤ گے وہ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ لیکن ایک بات ہے ملے گی اسی کو نہ جو سرکار پر تن من وارے تن من کیا کرے بولو تو کتنا وارو گے اگر تو کو میں ہونے تھوں چندہ کران تو دیو گے ہاتھ کھڑے کرو کڑا کر دیو ماشاءاللہ ہاتھ لے کر پیسے دیو گے جتنے چلو جتنے جیب جہن دے دیو گے زندگی کے دن میں تقریر دے بھی نہیں منگے جو منگے او دا خاتمہ بھی ایمان تے نہ ہو سمجھ آئیے کہ کوئی اے پوچھ لو بابے کو پوچھ لو میں بلایا انہوں کو پوچھ لو اے جڑے بلاندے رہندے انہوں کو پوچھ لو منگے بابا جی کو سمجھ آئیے ایڈے پیسے ادھر پنجاب میں اتنے مولوی کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جتنے سمجھ آئیے تو میں اے بھی پاکستان میں نہ آدھا پہی میں ہی ہاں اے تکبر نہ کرے ہو جائے پر اے ایتھے بیٹھے ہوئے نے سنگی سارے سڑے دسو کدے کوئی تویز دیتا ہے میں تو اے نہیں کہ میں کوئی وابی ہوں پکا کٹر بریلوی ابرل ہوں میں تویز دا بھی تاکہ دا بھی کمائی شمائی نہیں بس وہ مجھے مصطفیٰ پاک دیتے ہیں میں لیتا ہوں
پیسے شیسے نہیں چاہیے مصطفیٰ کے نام پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سارے ایک دم اٹھ جاؤ بیٹھے رہو اگر میں یہ کہوں دوڑ جاؤ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح حضرت نے فرمایا پہ جان قربان کرنے ہونے دسو بھائی 2018 سے الیکشن ہویا ووٹ کن دسو لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جی استاد جی میں نے تو معافی دے ویا ہے میں ہاں کلندر جا بندہ مولویوں تو انج بھی چالوں ہوں میں دھیان کر رہا ہے تے انجی مست جہاں جا میں نے بخشیا جے تے ایک گل میں تو انداز دے وہاں ہون الیکشن تو پہلے جس پکا وعدہ تھے کیتے کدے مر گیا تے جے کدے آمدیاں ہی سرکار انہوں سینے نہ لامن تے قیامت اگر میں نے تو پالی لبیک لبیک یہ پکا ہے گل سن لو جے جنا پکا ہے تھے پکے ہو جلسے دیا اے کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے اے سرکاری جلسہ ہے انشاءاللہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو ان کے در کا بندہ در ہو گیا ملک ابد کا تاج جو ان کا بندہ در ہو گیا وہ ملک ابد کا تاجور ہو گیا سارے سرکاری بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں سرکاری اللہ دی قسم ہے جڑے باہر پنٹاں پاک لوتے ہیں ایک سرکاری تے اساں ان کی سرکار کیا بیچتی ہے نہیں سمجھ آئی سرکار تو ہماری ہے پل سرات پہ ہماری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت رسول اللہ اور سرکاراں ساریاں تھلے ہو جان گیاں حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخرا انا اول من يحرك الى الجنه فشفته الله لي وشفعني وما شفقنا المؤمنين ولا فخرا وانا اول الاكرمين وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخرا سرکار تو ہماری ہے فرماتی ہے جھنڈا ہوگا تو میرے ہاتھ میں پل صراط پہ ہوں گا تو میں ہوں گا میدان معاشر پہ ہوں گا میدان معاشر میں ہوں گا تو میں سجدہ کروں گا تو میں بخشواؤں گا تو میں پار کروں گا تو میں اوسے کوثر سے سیراب کراؤں گا تو میں نال لا کے کملی چھپاؤں گا تو میں رب سے بخشواؤں گا تو میں بوا جنت کا کھٹکھٹاؤں گا تو میں تے نال سارے نو لے کے فرمایا الجنت حرام علی الانبیاء حتی دخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها جائی کوئی نہیں سکتا آسا اندر بڑھوں گے تو پشو سارے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سنیے ایک باری کھڑے ہو کے ذرا پیار دینا یا رسول اللہ دب کے ذرا سینے تو دوڑنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 للکار آئے لبیک لبیک للکار سے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک لبیک یا سرکار کیا دے گی جنہ منگ ہوں جناب سارے واقعہ تشریف رکھے بھائی سارے ہوں ٹائم کو نہیں پھر بلا لے میں کہڑے کوئی نوٹ طے کردا اوکھا تو کون نہیں منڈا بلانا جی بس ایک منٹ جی اب بہ جاؤ بیلیو بہ جاؤ سمجھ آئی یہ گل کوئی نہیں
اور میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو اور میرے محبوب دیو پیارے ہو میری ماں باپ تم پر قربان ہو جو اٹھ اٹھ کر میرے آقا کا نام لیتے ہو اے خدا کی قسم تم پر مکین گنبد خضرا کی نظر لگی ہوئی ہے ردائے تطہیر ردائے سیدہ کی قسم تمہاری پشت بنائی غوث پاک کر رہے ہیں جب تم اچھل کے کہتی ہو نا لبیک تو رب بھی دیکھ کر فرشتوں کو کہتا ہے تک لاؤ بلے بلے غلام ہو جائے لبیک 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 سرکار تو ہماری سرکار سرکار تو ہماری اس سرکار دا تذکرہ دوسریاں سرکاراں وچ چور یہ کیا ہے جی آج تک اس سرکار دے سنگت نہ بیٹھے ہوئے ہو یہ سرکار کا تذکرہ چور ہے اور ہماری سرکار کا سنو ہے کلام الہی میں شمس و دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار مرازی تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم ناز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اس سرکار سے وفا اس سرکار سے وفا کرو پھر اس چکر جناب وہ جنت کدھر جائے گی جنت بھابی تو پیو دی ہے یہ تو سب آرام دینے جنت لال والوں کے لیے اور اللہ دی قسم ہے جیڑا نبی پاک دے علم غیب تے اعتراض کرے پکا آرام ہے سمجھ آئی ہے نہیں آئی اور بخاری شریف کی حدیث میں ثابت کرتا ہوں میں یہ حدیث میں پڑھ رہا سا آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين زاغت الشمس وصلى الظهر اے سرکار تشریف لے آئے جناب جدوں سورج پٹلدا سی تو آگے جناب تو آن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دی نماز پڑھائی تو پڑھنے تو بعد پھر فقام علی المنبر منبر تے اٹھ کے کھلو گئے تو منبر کے کھلو گئے حضور نے فرمایا پہلے تے فذکر الساعۃ وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما پھر قیامت تے بڑیاں بڑیاں گلاں دا ذکر کیتا ہے مڑ پوچھو میرے کو کی پوچھنا ہے تو جڑے عاشق سن فاکثر الناس البکا انہاں تے رونا شروع کر دیتا ہے گریہ شروع ہو گیا فاکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی 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 حضور مڑ کیا دے رہے پوچھو میرے کو پوچھو میرے کو پوچھو میرے کو ایک جڑا اٹھیا جی میرا ٹھکانہ کون ہے انہوں شک سی اسے سوری دے نو کیسی اور میرا ٹھکانہ کون ہے حضور نے فرمایا مدخل النار تو جنمی ہے دوجے اٹھیا اور حضرت عبداللہ اٹھے انہاں کہا موقع بڑا سونا ہے میں نو بھی منافق چر چر کر دین پہ تیرا پیو ہی صحیح نہیں پیو ہی صحیح نہیں این موج تے آج پوری سند لے لو جی جی پوری سند انہاں کہا میرا بھی من بھی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے حضور نے فرمایا ابو کا حذیفہ تیرا باپ حذیفہ ہے گل کر کے حضور نے دس دیتا ہے جڑے میرے منن والے نے حرامی نہیں ہو سکتے ہو سکتے حرامی نہیں ہاں تو جڑے حضور دے منکر نے حلالی ہو سکتے دب کے بولو حلالی ہو سکتے جڑے انہوں نے نرمی کرن وہ بھی حلالی ہو سکتے انہوں نے میں تندہ پیاں تے جڑے دے دل وچ کوئی خیال آوے پہ نہیں کرنا چاہیے او دے جیا بھی حرامی کوئی ہو سکتا نہیں اینج کرو نا گل تیرا کام ہے تیرا کام ہے تیرے غلاموں سے الجھے اللہ یہ منکر کمینہ یہ دلہ ہے واللہ شعر کسی کچھ اور لکھے میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں یہ منکر کمینہ یہ دلہ ہے واللہ اللہ ہے واللہ تلاللہ ہے واللہ جو مردہ کہے وہ تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانا ووٹ دیو گے کسی نجدی نہیں ووٹ دیو گے نصاریاں چورن نہیں پھر ووٹ کے نو دیو گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یہ امتحان کی گھڑی آنے والی ہے بس یہ میں
ایجنٹ ہوں پر حضرت کا نہیں، میں جس کا ہوں سمجھ آئی جی؟ واللہ حضرت کا میں نے فرمان بھی پہ تو آ جا ساڑھے نال کام کر تو میں حضرت کی جتیاں ٹہ جا سا تو جتی چاہ کے رکھ لے ہے نہیں کرتا حضرت کو آختا جناب میری مہربانی فرماؤ میں نے بس صرف لالا شابہ کری رکھو بس یہی کافی ہے۔ وہ جڑا اپنے واسطے شیر نہ پڑھ دے ہو پئی وہ کتا دیوے اوکھا پئی سور نہ پاوے کوئی بھیرا ختم نبوت باغ اندر وہی بس میرے واسطے رکھو تو باقی جناب دے نالی نال نالی نال نالی واہ 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 نال اور یہ ایک منٹ پتر رکیاں تو اے جڑے سنگیت ہے میرے مرید بیٹھے ہوئے انہیں سن لو پائیو زندگی موت جی اللہ دی ہاتھ پچھلے 15 دن اے تو 2 دن پہلے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے گڈی جنہ تکیے حالت تکیے ہمیں کڑے سامنے بیٹھا او دے لاہور بھی جوابیاں آکھیا مشرک اعظم مر گیا میرا نام یا رسول اللہ مسجد گیڑے گڑے گلشن راوی انہاں کہا مشرک اعظم مر گیا گڈی دی تصویراں لا کے میں کہا پتر لگ دے ہو جے تانوں تن کے نہ مراں گے تے عاشق رسول سمجھ آئی جے میں کہا تانوں سمجھ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے علماء اہل سنت مسلک حق اہل سنت و جماعت واہ 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 اور رب کعبہ کی قسم اے حضرت صاحب ہی قبلہ کلاس والے والے یہ سارے میں نے پوچھن گئے جناب اتھے استانی شریف پچھا انہاں دے مرید ہے میرا سارے پٹڑ گئے اتھے پوچھن گئے جناب میں کہ چنگا پلا میرے مرید ہے پوچھن جناب چنگا پلا بیٹھا ہوں جی میں جناب کی ہوئے گڈی تھے تساں گڈی وچ کوئی نہ سی میں کہا وچ ہی سی پھر وچوں اپنے آپ کو تساں کڈ لے سی میں کہا جا چریا میں ذرا تنگا بھی چنگا مریداں نو اپنے پوتنی دے ہوندے اے جدڑ دے ہاتھ ساڈے چمدن تے ووٹاں دیندے نواز شریف نو کیوں کیڑا مرید ساڈا اللہ اے سارے نو قسم ہے بابا سن میں تنے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آدھا بابا جے کدے ساری دنیا دے پیراں نو اے گل سمجھ آ جائے تے کل سنی موترن گے تے وہابی جے رڑ نہ گئے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور دسو بابا اور یہاں باوے رنو کیوں منیا ہے دسو باوے رنو ابا پی رہے ہوئے اور باوے رنو دادا پی رہے ہوئے میں باوے رنو پچھوں جاندہ ہوئے تو میں ظاہری طور تے نہ جامنا تو روحانی طور تے میں نے پاور دیتی ہوئی ہے غوث پاک دا میں خلیفہ تے علی مرتضیٰ دیا منڈی رگم وچ قسم پیدا کرنے والے دی خون ہے اور بھائی میں نے دسو بابا آیا تساں تر پہ کیوں کیا سرکار کی محبت کی بات نہیں ہے بولو بولو تو جنے دیا دو ٹنگا نہیں کم کیتا تو پھر بھی آ بیٹھا ہے کیوں کہ جنا اس گل میں سمجھ بیٹھا ہے کہ گل ساری سچار دیئے گل ساری گل ساری گل ساری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 چوپڑی کے ہاتھ چوکے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک گلہ دو کر لین دو میں نے دسو جے کدے ساریاں پیروں نو سمجھاوے ایمان نال دسیا جھوٹ نہ میں بولدا پاویں کل ہی میرے خلاف سارے ہو جان تو میرا کیا کر لینا کسے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے پشت پناہ مصطفیٰ ہیں اور غوث الورا ہیں میں بابے عبدالقادر جیلانی دے جناب تن کے نام لیندہ ہوں خدا کی عزت کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پچھلے سے پچھلے مہینے میں نے اپنے بچوں کو کراچی میں بھیجا تو کسی نے گولی چلائی ان پر یہ میرے مریدوں کو یہ بھی بات پتا ہے گولی آئی اچھا لگی میری کہہ لی الکا جائے تھے زخم جا ہویا ہے ہینج کر کے تکے تھلے گولی ٹہ گئے واپس آئے جناب میرا ایک مرید مجھے کہنے لگا حضرت جی اگر لگ جاتی تو بچی بھی اٹھائی ہوئی تھی وہ مر جاتی نور فاطمہ نام بچی کا میں کہا نہیں مر سکتی سی ایک گل تو دوسری گل گولی نہیں لگ سکتی اس کہا وہ کی میں کہا گل سن میری جس ٹائم میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا حالانکہ میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے میں نکل آتا ہوں جو کچھ جس حالت میں ہوتا ہوں نکل آتا ہوں تقریر میں تو میں ایک گل ضرور کر کے نکلتا ہوں یا رسول اللہ میں تو ٹریاں جے اور کار بھی تواڈے والے تے بیوی بچے بھی میرے تواڈے والے کچھ نہیں ہو سکتا عقیدہ بناؤ تو صحیح ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں ہے جل 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 جپڑ 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 گلاں کرتے ہیں عقیدہ ہوئے اعلی حضرت والا اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بریلی کے ڈاکٹروں نے کہا تون ہے آپ نے فرمایا میں بولنے تے قدرت نہ رکھتا تھا منہ میرا سچے ہے مسوڑے ایڈے ایڈے موٹے ہوئے گل میں کر نہ سکا میں کہا جھوٹ بول دینے
حکیم سارے. پھر میں نے ایک آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ مسواک لے کر کالی مرچ پیس کے رکھ منہ پہ. لمبا واقعہ مختصر سنان لگا. انہوں نے کہا کیتی جناب الٹیاں 2 ہوندی ہوئیں میں ٹھیک ہو گیا. بعد میں بولن لگا میں کہا بلاؤ ڈاکٹر نو پائی نو. میں کہا آ گئے ڈاکٹر. میں کہا حکیم میں کہا گل سنو تساں کہ کہندے سو میں تو اون دی بیماری ہے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا تساں کیویں قسم کھاندی ہو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا میں اپنے برتے پر قسم نہیں کھا رہا ہوں مصطفیٰ کے بھروسے پر کھا رہا ہوں. پھر ایک جملہ ہے اعلیٰ حضرت دکھے میں نے اجازت دیو تو میں سناما. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کا اعتقاد حضور سیدی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے ڈاکٹروں سے متزلزل ہو جائے. فرمایا اگر آسمان کا تارا تارا اور ریگستان کا ذرہ ذرہ اور درخت کا پتا پتا حکیم بن کر میرے سامنے آ جاوے اور پھر آ کر یہ کہے کہ احمد رضا تجھے یہ تکلیف ہے تو میں کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ گل وہی سچی ہے جیڑی میری سرکار دی. تو میں جناب کو کوئی شے نہ منگدا. اچھا میں جناب کو صرف اتنی گل عرض کردا اے میرے مرید سارے سن لو. زندگی موت اللہ دے ہاتھ ہے ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں کہ ساری زندگی تھی رہنا جانا ہے. اے جڑے میرے نال متوسل ہو کلاس والے بھی تو تواڈے صاحب زیادہ صاحب بھی تو باقی سارے بھی اے بات دماغ میں رکھ لینا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جے الیکشن تک جیندے رہو تو تحریک نو نہ بھولنا. جے الیکشن تک جیندے رہو تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دب کے بولو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو. پھر بولو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو. ہاتھ کرو کھڑا وعدہ کرو پکی گل ہے وعدہ کر دے ہو. اور میری درخواست ہے یہاں پر سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے بھی بھائی دعائی خدا دیئے جتھے جتھے مرید ہو انہوں پیرانوں میں جا کے ہاتھ چمکے آنکھوں اے ذرا میں ہنج کر کے آخدہ سچیاں گلاں نے فقیر دیاں آنکھو انہوں جنہ دا ساری زندگی نہ کھاندے رہے ہو نا انہوں نال وفا کر جاؤ 2 کڑی کر جاؤ 2 کڑی کر جاؤ 2 کڑی کر جاؤ. اگر سارے اس بابے نال رل جاننا اے میں ہونے نہ پہ آدھا یہ میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلیجہ کہتا ہے کدے سارے رل جاننا بابے نال تو بادشاہ رکاوٹاں رہ جان پھر چکوال جنے روکن سمجھ آئیے تو پھر فتح جنگ جنے روکن وہ تو تن نہ دیوئے انہوں نے تو تننو تائیں ہو سنجے کدے پیر بھی سارے جاگن تو مولوی بھی جاگن تو گل ایک ہی کرن لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. میری گلاں میں بابا جی بہت سارا ٹیڑا پنجے جی سر پھرا سمجھ کے معاف کر دینا کدیں ہوں راتی یاد شود آ جاواں تو تھا بڑے لوگ کو کتھے آمدے ہو یاد کر دے ہو تو جی آواں تو بچ لا دینا کوئی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور قبلہ حضرت کو راستہ دے دیں گے بالکل زنجیر بنا کر کے. کوئی صاحب اپنی جگہ سے نہ اٹھیں بڑی مہربانی کر دیں. بیٹھ جائیں یار بیٹھ جائیں میاں صاحب بیٹھ جائیں قاری صاحب بیٹھ جاؤ. حاضرین گرامی قدر توجہ میری جانب رکھیے جی کوئی تاخیر نہیں ہے بلا تاخیر قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے. تیار ہو؟ ہاں جی وہ سیکیورٹی والے افراد سے گزارش ہے قبلہ بغدادی صاحب کے لیے راستہ بنا دیں. ایک اعلان یہ بھی سماعت فرما لیں ہمارے مہمان آئے ہیں دھمتل سے مولانا قاری محمد صاحبزادہ محمد طیب قادری رضوی صاحب. ان کا J7 موبائل کہیں سٹیج پہ گرا ہے کسی صاحب کے پاس ہو تو وہ ان کو لٹا دیں. تے ڈگیا تو میرا بھی یہ C7 تے کوئی او بھی لٹا دے تے اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. کو وڈا انعام میں دین جو گا بھی نہیں دعا ضرور دیا گا. اور بغدادی صاحب فرما رہے ہیں جینا بچوں موبائل کوئی نہ لٹائے تو میں نے فون کرنا موبائل میں لے کے دیسا. وہ یہ غلامان رسول کا وقار ہوتا ہے یہ وقار ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا ہن ایک باری نعرہ ماریا جو نعرہ رسالت. حاضرین گرامی قدر مرکز دارالاسلام سیرت آباد کے 12 حفاظ نے گزشتہ سال میں حفظ القرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. اور میرے پاس وقت نہیں ہے دستار بندی کا اور فردن سب کو بلا کے ان کو سند دینے کا. میں اعلان کر رہا ہوں چند نام ہی صرف یہاں پہ. وہ بھی میں نے کہا تھا جو حاضر ہوں گے ان کے نام لوں گا جو غیر حاضر ہوں گے ان کا ذمہ دار نہیں ہوں.
محمد انضمام رفیق صاحب ہے، محمد عرفان اسلم صاحب، حافظ محمد اسد رمضان، حافظ محمد طلحہ مصطفیٰ، محمد مظہر جمیل، محمد مظہر لیاقت، محمد عاصم نظامی، محمد ارسلان اور علی منور۔ یہ جو طلبہ حاضر ہیں ان کی اسناد موجود ہیں، یہ بعد میں وصول کر سکتے ہیں، صبح لے لیں اپنے استاد گرامی سے۔ اور قبلہ استاد گرامی سے عرض کر رہا ہوں، ایک صرف ہمارے ادارے کے جو مدرس ہیں فاضل جامع نظامی رضویہ جناب مولانا محمد شاہ نواز اکبر صاحب بڑی محنت کے ساتھ انتہائی تنگ دستی کے باوجود بہترین دلجمی کے ساتھ خدمت دین میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے میرے بزرگوں نے ایک تحفہ سرٹیفکیٹ بنا کے بھیجا ہے، وہ استاد گرامی شفقت فرماتے ہوئے اپنے دست مبارک سے عطا فرمائے۔ مولانا شاہ نواز اکبر صاحب موجود ہیں یہاں پر، یہ ڈیوٹی پر ہیں، پیچھے باہر ہوں گے جی، اگر قریب ہیں تو تشریف لے آئیں۔ مولانا شاہ نواز اکبر صاحب تشریف لائیں جی، جلدی سے آ جائیں، بڑی مہربانی۔ آپ کلمہ شریف کو ورد کر دیجیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیجیے جی آخری کلمات ہیں، ظفروال سے تشریف لائے مولانا محمد عبدالشکور رضوی صاحب، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ خطیب اہل سنت جناب محمد افضل قادری صاحب اور بالخصوص سادات کرام میں سے سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب آستانہ علی مدو کالو شریف، میں شکر گزار ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ جناب سید محمد امین شاہ صاحب تشریف لائے، شکر گزار ہوں۔ اور آج کی اس محفل پاک کے صدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد شاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ علی چندوال شریف سے ابتدا سے تشریف لائے، آخر تک سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع ناروال کے امیر جگر گوشائے حضرت پیر بخاری مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ محمد احمد رضا شاہ صاحب بخاری آستانہ علی ڈونگیا شریف آپ تشریف لائے، میں شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کسی بھی سطح کا کارکن ہے میرے سر کا تاج ہے۔ میں تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور سے بہت سارے ہمارے دوست احباب تشریف لائے، بالخصوص مولانا مفتی محمد سلیمان رضا قادری صاحب، یہ فتح جنگ والے مولانا عرفان القادری صاحب جو ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں، لاہور سے اسپیشل اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کے نعروں کی گونج میں میں بلا تاخیر دعوت خطاب قبلہ حضرت کو دینے جا رہا ہوں۔ دو تین شعر میں نے سنانے ہیں جی، جن نے جیدہ مطلب کٹنا ہے کٹ لیں، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا کا کوئی شاعر ہے، اس نے لکھے ہیں، میں نے پڑھے تھے، انہیں پتہ نہیں کیڑے مقصد نہ لکھے، میں نے جو پڑھے، جو میں نے سمجھے، جو فہم آپ کو دینا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ محسوس کر لیں گے۔ اگر خلاف میں نے دیکھنا ہے کہ شعر فہم لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، بے پرواہی ویکھے آجائے، اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی یاد تو آئیں گے گھر کئی زد میں، ارے لگے گی یاد تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہو تو پھر ایک بار سبحان اللہ کہہ دو۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں بڑے وسوخ کے ساتھ، لوگوں کو حکومتوں پہ، سیٹوں پہ، اپنے عہدوں پہ بڑا مان ہے، سادہ سی بات کہتا ہوں، جو آج صاحب مسند ہیں، بڑے یقین کے ساتھ، جو آج صاحب مسند ہیں، اللہ دی قسمیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ بڑے بڑے سچے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، جن کا نام بھی صادق تھا، شروع میں چاہے یاد ہو یا کچھ بھی ہو، وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہاں تو ہم آپ کو دو لفظی بات اتنی کہتے ہیں، ہمارے منہ سے جو نکلے
مجھے یقین ہے ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے مصرع ثانی میں مصرع اول کا تیور پوری طرح پتہ چلے گا. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے ارے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور یاد رکھنا ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں. اب بولنا ہے آپ نے, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو الحمدللہ. علامہ اقبال کے روحانی بیٹو کہہ دو الحمدللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا خون ہے شامل. لوگ ملک کے مامے بنے پھرتے ہیں. ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں. کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. اب ہم بتائیں گے پاکستان محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی جاگیر ہے. پاکستان عزت مصطفیٰ کے محافظوں کی جاگیر ہے. اور قبلہ استاد گرامی کی قیادت میں ہم اب وقت حاضر ہیں. آپ نے اب نعرہ لگانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی بدنظمی ہو جاتی ہے. بیٹھ جائیں, جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. میں دعا کرتا ہوں اگر بیٹھ جائیں گے تو اللہ آپ کو اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. ٹکٹ نہیں ہے, میں خود بڑا گناہگار ہوں. استاد گرامی کی نظر کرم ہے, نظر شفقت ہے, آپ تشریف لائے. تمامی احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اتنا بتا دیں, کیا یہ کانفرنس ہر سال ہونی چاہیے؟ ہون پتہ لگنا ہے ہر سال ہونی چاہیے. بولو بولو, ہر سال ہونی چاہیے. تو آپ نعروں کی گونج میں پھر استقبال کریں. آپ کے نعرے سے پتا چلے گا آپ نے کتنی پسند کی آج کی یہ کانفرنس. اور قبلہ استاد گرامی کی یہ شفقت, یہ محبت, میں بغیر کسی تقریر کے دعوت خطاب دے رہا ہوں. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ, کنز العلماء, امیر المجاہدین, شیخ الحدیث, یادگار اسلاف, حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ لبیک کے نعروں سے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے جی جان سے استقبال کرنا ہے. لبیک لبیک لبیک. میں مائک سے منہ ہٹا رہا ہوں, آپ نے نہیں رکنا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک.